عالمی یوم اساتذہ یعنی ورلڈ ٹیچر ڈے کی آپ سبھی کو بہت بہت مبارکباد۔ ہر سال 5 ستمبر کو عالمی یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ سروپلی رادھا کرشن جی کے جنم دن کے موقع پر اس دن کو نہایت ہی تجھ احتشام کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہر شخص مناتا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے طالب علم ہو۔ اس دن کو کافی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن ٹیچر سے جڑا ہے، ایجوکیشن سے جڑا ہے، اور ٹیچر قوم کا معمار ہوتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے تو آپ نے بہت سارے مقالات پڑھے ہوں گے، بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت سارے میسیجز آپ نے پڑھے ہوں گے، اور بہت سارا مواد ہمارے پاس موجود ہے۔ اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے، کہاں پر دن منایا گیا، اس دن میں ہوتا کیا ہے۔ بچے اساتذہ کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، اساتذہ تقاریر پیش کرتے ہیں، بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر بچے جو ہے وہ ممکری کرتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں، کالجز، یونیورسٹیز اور نہ جانے کہاں کہاں پر اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سیلیبریٹ ہوتا کیوں ہے؟ تاکہ استاد کی شان، استاد کی پہچان، استاد قوم کا معمار ہے، اس کا جو پیشہ ہے، اس کی عظمت کو یاد رکھا جائے۔ طالب علم استاد کو وہ مقام دے سکیں، استاد کی ویلیو کو سمجھنے کے لیے اس ورلڈ ٹیچر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو کس طرح سے بچوں کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، ایک ٹیچر کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آج ہم اسی چیز پر بات کریں گے۔ دوستو، تدریس صرف ایک کام نہیں ہے، بلکہ ایک پیشہ، ایک دعوت ہے، جس میں بے پناہ لگن، صبر اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عظیم اساتذہ اپنے طلبہ کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ وہ نہ صرف علم فراہم کرتے ہیں، بلکہ ان کی صلاحیت کو مہارت تک پہنچانے کے لیے ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ دوستو، ایک اچھے استاد کو کیا چیز عظیم بناتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ساری خصوصیات میں سے ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ، یعنی مختصراً آپ کے سامنے استاد کی چند خصوصیات کا جائزہ لیں گے، جو عظیم اساتذہ کو فقط اچھے اساتذہ سے ممتاز کرتی ہیں، اور عظیم اساتذہ کی چند خصوصیات کو عملی زندگی اور کچھ بالی ووڈ کی فلمی دنیا کی مثالوں سے اجاگر کریں گے۔ فلمی دنیا کی مثالیں اس لیے لیں گے کیونکہ یا تو فلم کسی حقیقی کردار کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے، یا پھر فلمی کرداروں سے معاشرے کی افراد کی کردار سازی میں مدد لیتے ہیں۔ یاد رہے، ہم نے روزمرہ یا عمومی الفاظ کی پیروی کرتے ہوئے عظیم استاد کو مذکر کے سیغے میں لیا ہے۔ ہم اساتذہ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یعنی میل اور فیمیل دونوں ٹیچرز کے لیے یہ ویڈیو ہے، لیکن ہم لفظ استاد کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی پوری اساتذہ برادری کے لیے ہم اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ چلیے، استاد میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ دوستو، ایک ماہر استاد میں سب سے پہلے جذبہ ہونا چاہیے۔ عظیم اساتذہ جس مضمون کو پڑھاتے ہیں اس کی گہری سمجھ اور اس سے قلبی محبت رکھتے ہیں، اور وہ اپنے علم کو اپنے طلبہ کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے اسباق کو دلچسپ، پر لطف اور متعامل یعنی انٹریکٹیو بنانے کے لیے نئے نئے طریقے تلاش کرتے ہیں، ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں کہ ان کے طلبہ اس عمل کو سیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ طلبہ کو لطف اندوز کر کے انہیں تعلیم دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے جو اساتذہ کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بالی ووڈ کی فلم چک دے انڈیا تو دیکھی ہوگی، جس میں شاہ رخ خان نے ساحر خان کا کردار ادا کیا ہے۔ ساحر قومی ہاکی کا سابق کھلاڑی ہے، جو ہندوستانی خواتین کی قومی ہاکی ٹیم کا کوچ بنتا ہے۔ ساحر ہاکی اور اپنی ٹیم کی کامیابی کے بارے میں پرجوش رہتا ہے۔ وہ اپنے کھلاڑیوں کو تربیت دینے، ان میں فخر اور عزم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے۔ وہ اپنے جذبے اور لگن کے ذریعے اپنی ٹیم کو درپیش رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اساتذہ کو جو اگلی چیز اہم بناتی ہے، ممتاز بناتی ہے اور عظیم بناتی ہے، وہ ہے صبر۔ صبر ایک خوبی ہے جو عظیم اساتذہ کے پاس بکثرت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ طلبہ کے سیکھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اور وہ ہر طالب علم کی منفرد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی صبر کرتے ہیں۔ سوالوں کے جواب دیتے وقت
اور تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وہ طلبہ سے شفقت سے پیش آتے ہیں، اور جب طلبہ کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے بار بار سوال اور جدوجہد کرتے ہیں تو وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ اپنے طلبہ کو سننے اور ان کے خدشات کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اپنے طالب علموں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ دوستو، حقیقی زندگی سے ایک مریض استاد کی ایک عظیم مثال اینی سلوون ہے، جو کہ ایک نابینا اور بہری لڑکی ہیلن کیلر کی استانی تھی۔ سلیوان نے کیلر کے ساتھ انتھک محنت کی، انہیں اشاروں کی زبان کے ذریعے بات چیت کرنے کا طریقہ سکھایا اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں ان کی مدد کی۔ اس کام میں صبر اور لگن کے ساتھ برسوں لگے۔ سلیوان کی محنت اور وقت رنگ لایا جب کیلر بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی بہری اور نابینا انسان بن گئی۔ یہ ہوتا ہے استاد، یہ ہوتا ہے استاد کا جذبہ۔ ایک بہری اور نابینا بچی جو معاشرے میں الگ زندگی جی رہی تھی، جس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا تھا، اسے اینی سلیوان ٹیچر ملی۔ اس نے اس پر محنت کی اور وہ بہری اور نابینا لڑکی جو تھی، بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی نابینا اور بہری خاتون بن گئی، اسٹوڈنٹ بن گئی۔ ٹیچرز ڈے پر ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، خود کو اس مقام پر رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ I am also a teacher and what is my contribute for this society، میں اس معاشرے کے لیے کیا کام کر رہا ہوں۔ یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے۔ عظیم اساتذہ کی ایک اگلی خوبی انوویٹیو بھی ہوتی ہے۔ عظیم اساتذہ اپنے طلبہ کو مشغول رکھنے کے لیے ہمیشہ نئے اور اختراعی یعنی انوویٹیو طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ روایتی تدریسی طریقوں سے مطمئن نہیں ہوتے، وہ اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ جدید آلات، مہارتوں اور طریقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ خطرات مول لینے اور نئی چیزوں کو آزمانے کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے محفوظ حصار سے باہر نکلنا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ تخلیقی ہوتے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ کس طرح سیکھنے کے عمل کو تفریح اور دلچسپ بنانا ہے۔ اختراعی استاذ کی حقیقی زندگی سے ایک بہترین مثال خان اکیڈمی کے بانی سلیمان خان ہیں۔ خان نے اپنی کزن کی ریاضی کے ہوم ورک میں مدد کرنے کے لیے ویڈیوز بنانا شروع کی، اور جلد ہی وہ ہر اس شخص کے لیے ویڈیوز بنانے لگے جو سیکھنا چاہتا تھا۔ تعلیم کے حوالے سے ان کے اختراعی یعنی انوویٹیو انداز نے ہمارے سیکھنے کے انداز میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ خان اکیڈمی مفت آن لائن تعلیم فراہم کرنے والا ایک سرکردہ ادارہ بن گئی۔ خان کے اختراعی طریقہ کار نے لا تعداد اساتذہ کو ٹیکنالوجی کو اپنانے اور اپنے طلبہ کو مشغول کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے کی ترغیب دلائی۔ کیا سبق ملتا ہے کہ آپ جو بھی آپ کے پاس محدود ذرائع ہیں، ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، سرکار کی طرف سے یہ چیزیں فراہم نہیں کی جاتی ہیں، پرائیویٹ اداروں میں بوس پرنسپل یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہا ہے، انتظامیہ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہی ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے، آپ کے پاس ڈسٹر تو ہے نا، وائٹ بورڈ تو ہے، چاکس تو ہوں گی، مارکر تو ہوگا، کتاب ہے، کاپیاں ہیں، ٹیبل ہے، کرسی ہے، اس طرح کی تمام چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال آج بچے سے لے کر بوڑھے تک لوگ کر رہے ہیں۔ اسی سوشل میڈیا کو خان اکیڈمی کے بانی کی طرح اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج خان اکیڈمی ایک اچھا ریونیو بھی جنریٹ کر رہی ہے، ایک بڑا سورس آف انکم ان کے لیے یہ طریقہ کار بن گیا۔ اہم چیز ہے ہمدردی۔ ہر استاذ میں ہمدردی ہونا چاہیے، کیونکہ عظیم اساتذہ ہمدرد ہوتے ہیں اور وہ اپنے طلبہ کی ضروریات اور خدشات کو سمجھتے ہیں۔ وہ مہربان اور شفیق ہوتے ہیں، وہ اپنے طلبہ کی بھلائی کا خیال رکھتے ہیں، وہ طلبہ کو جاننے اور ان کے ساتھ رابطہ بنا کر رکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ وہ ایک سازگار، محفوظ، دلچسپ اور معاون تعلیمی ماحول بناتے ہیں، جہاں طلبہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں سہولت اور تسلی محسوس کرتے ہیں۔
وہ طلبہ کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر ساتھی اساتذہ کی ضروریات اور مسائل کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور ان کو مفید مشورے بھی دیتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک مثال رام شنکر تکمب کا کردار ہے، جسے عامر خان نے انڈین فلم تارے زمین پر میں نبھایا تھا۔ نکمب ایک استاد ہیں جو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا طالب علم ایشان اوسطی ڈسلیکسیا کے ساتھ سیکھنے کے عمل میں مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔ وہ ایشان کے منفرد سیکھنے کے انداز کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، وہ اسے کامیابی سے درکنار کرانے کے لیے اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ وہ ایشان کی تخلیقی صلاحیتوں اور تخیل کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے یہ دیکھنے میں مدد کرتا ہے کہ اس کی جد و جہد کی صلاحیتوں کو کیسے جلا بخشی جا سکتی ہے، اور کس طرح سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس مووی میں وہ جو ایشان ہے وہ اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں اسے بروکار لاتا ہے اور اپنے آپ کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ ایک عظیم استاد ہمیشہ اپنی کارکردگی، اپنی تدریسی مہارتوں، سیکھنے کے عمل، اپنے رویوں، کامیابیوں اور اپنے علم کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بناتے جائیں۔ استاد اپنے مضمون پر مہارت تو رکھتا ہے، لیکن اس مہارت کو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں کس طرح سے منتقل کرے، اس کے لیے دوبارہ آپ کو بالی ووڈ کی دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ بالی ووڈ فلم تارے زمین پر میں رام شنکر نکمب اپنے طالب علموں کی تخلیقی صلاحیتوں اور تخیل کو فروغ دینے میں مدد کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ نکمب اپنے مضبوط مواد کے علم اور تدریسی مہارتوں کے لیے جانا جاتا ہے، اور وہ اپنے طلبہ سے ذاتی سطح پر رابطہ قائم کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ تسلیم کرتا ہے کہ ہر طالب علم کا اپنا الگ سیکھنے کا انداز ہوتا ہے اور وہ اپنی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے تدریسی طریقوں کو تیار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بالی ووڈ فلم ہچکی میں رانی مکھرجی کا نبھایا ہوا نیہا ماتھر کا عظیم استانی کا کردار واقعہ ہی ایک غیر معمولی معلمہ کی خصلتوں کا مجسم ہے۔ انہیں پڑھانے کا گہرا جذبہ رکھنے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو ان کے طلبہ کی کامیابی کے لیے ان غیر متزلزل وابستگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بے شمار مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود وہ تدریس کے حوالے سے اپنے نقطۂ نظر میں غیر معمولی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنے طلبہ سے کچھ دستبردار نہیں ہوتی اور ہمیشہ انہیں مختلف تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول رکھنے کے نئے نئے طریقے تلاش کرتی ہیں۔ وہ ہمدردی کا گہرا احساس رکھتی ہے، ہمیشہ اپنے ہر طالب علم کی منفرد ضروریات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان پر انہیں سکھانے کا جذبہ اس استانی کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ایک اچھا استاد علم فراہم کر سکتا ہے اور طلبہ کو ضروری ہنر سکھا سکتا ہے، لیکن ایک عظیم استاد اس سے کہیں زیادہ کام کرتا ہے۔ ایک عظیم استاد کے پاس خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں جذبہ، صبر، اختراع، ہمدردی، مضمون پر گرفت اور تدریسی مہارتیں شامل ہیں، جو ان کے طلبہ کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ عظیم اساتذہ سیکھنے کا سازگار ماحول بناتے ہیں، متنوع انداز سے سیکھنے والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تدریس کو ڈھالتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو بامعنی انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ ساخر خان، اینی سویلن، سلیمان خان، رام شنکر تکمب اور نیہا ماتھر کی فراہم کردہ مثالیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ عظیم اساتذہ اپنے طلبہ اور ان کے مستقبل کی تشکیل میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اثر ڈال سکتے ہیں۔ چلیے، تو آج یوم اساتذہ کے موقع پر ہم نے استاد کی کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ استاد کو ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے دوستو، جہاں پر استاد نالجیبل تو ہوتا ہی ہے، اسے اپنے مضمون پر دسترس تو ہوتی ہی ہے، وہ کلاس میں اچھا پڑھاتے بھی ہیں، کلاس میں وہ تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی بھی نالجیبل چیز کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہر استاد انہیں فراہم کرتا ہے، لیکن ایک ایسا استاد بن کے دکھائیے کہ آپ کے بیک بینچر بچوں کو سدھارنے کے لیے کوشش کیجیے۔ ہر استاد اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے آج تک کتنے ایسے بچے ہیں جنہیں لاسٹ بینچ سے فرنٹ بینچ پر لانے کے لیے کام کیا ہے،
کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن کی گھریلو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر کا پورا کام کرنے کے بعد پھر سکول کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جو سکول میں دیری سے اس وجہ سے پہنچتے ہیں کیونکہ ان کے سر گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں کون سامنے لا سکتا ہے؟ کون انہیں بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے؟ ایک استاد کر سکتا ہے. استاد معاشرے کے معمار ہیں، لیکن صرف بچوں کو ایجوکیشن دینے والا جو استاد ہے وہ کبھی بھی بچوں کا فیورٹ ٹیچر نہیں بن سکتا، بچوں کا پسندیدہ استاد نہیں بن سکتا. بچے کی ضرورت کو سمجھیے، بچے کے خیالات، اس کے تاثرات کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جس استاد میں بچے کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، جو استاد بچوں کو صرف پڑھاتا نہیں ہے، انہیں صرف ڈانٹتا ہی نہیں ہے، انہیں صرف مارتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان میں انوالو ہوتا ہے، ان کی پریشانی اور دقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اگر وہ استاد انہیں صرف ان سے چند منٹ کے لیے ناراض ہی ہو جاتا ہے، وہ بھی اس بچے کو 50 سٹک سے زیادہ ناگوار گزرتا ہے. کیونکہ وہ استاد اس بچے کے لیے استاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس بچے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. ایک ایسا دوست جس کے ساتھ وہ اپنی ہر مشکل شیئر کر سکتا ہے. وہ استاد کو اپنے ماں باپ کا درجہ بھی دے سکتا ہے، لیکن استاد کو اس قابل بننا پڑے گا، استاد کو اس کے قائل ہونا پڑے گا. اور جس دن ہمارے معاشرے کے اساتذہ بچوں کی پریشانیوں کو سمجھنا شروع کر جائیں گے، اس دن کسی ایسی ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو ہمیں بچوں کو سکول میں انرولڈ کرنے کے لیے اپنانی پڑے. بچوں کو بلا بلا کر سکول نہیں لانا پڑے گا، بلکہ بچے جوش اور جذبے کے ساتھ سکول آئیں گے. آخر میں میرا پیغام سبھی اساتذہ کے لیے یہی رہے گا کہ اس ویڈیو میں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میں اس عظیم پیشے سے جڑا ہوں، لیکن میں ماہر استاد نہیں ہوں، اور میں یہ باتیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ میں اپنے آپ کو بھی سدھار سکوں اور خود کو جائزہ لے سکوں کہ ہر سال 5 ستمبر کو عالمی یوم اساتذہ تو منایا جاتا ہے، لیکن کیا میں اس قابل ہوں کہ بچے مجھے اپنے فیورٹ ٹیچر بنائیں؟ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پر ہماری آپ کو کچھ کوتاہی لگے، غلطی لگے، تو اسے سدھارنے کے لیے ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریں، ہم سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ ہم اپنی جو کمیونیکیشن سکل ہے، جو ایک ٹیچر کی بہترین ساتھی ہے یا کی آف سکسیس ہے، اس کو مزید سدھار سکیں اور بہتر ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں.